امام زرقانی علیہ رحمہ نے حضور کے حسن پر بڑی خوبصورت ایک بات لکھی ہے کہ ایک دن حضور علیہ السلام صحابہ کو فجر کی نماز پڑھائی اور مسجد نبوی سے باہر نکلے. چلتے چلتے مدینہ النور سے باہر ہو لیے تو ایک وادی کے قریب سے گزر ہوا تو وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا تھا. ان کے خیمے نصب تھے اور ان کے اونٹ باہر بندھے تھے. جب میرے حضور وہاں سے گزرے نا تو حضور کی نگاہیں ایک سرخ رنگ کے اونٹ پہ رک گئی. آقا کریم کو وہ اونٹ پسند آ گیا. یار مقدر اس اونٹ کے جو آقا کو پسند آ گیا. دعا کیا کرو مالک ایسا بنا دے تو تجھے بھی پسند آ جائے, تیرے محبوب کو بھی پسند آ جائے. کیونکہ زندگی تو وہی زندگی ہے نا جس میں محبوب بھی خوش ہو, محبوب کا خدا بھی خوش ہو. بھلا وہ بھی کوئی زندگی ہے جس میں محبوب خدا ہی ناراض ہو. تو حضور نے اہل قافلہ سے پوچھا کہ اونٹ بیچتے بھی ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا. کہا کتنا سونا آ گیا تو کہا ہاں بیچتے. میرے شیخ پڑھا کرتے ہیں نی میں دل ویچاں میں جگر ویچاں جے پیارا محمد آ جائے. نی میں دل ویچاں میں جگر ویچاں جے پیارا محمد آ جائے. نی میں اپنا سارا کاربار ویچاں جے پیارا محمد آ جائے. انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا. حضور نے میٹھے لہجے میں پوچھا کہ اونٹ بیچتے ہو؟ کہا ہاں بیچتے. کتنے کا بیچتے ہو؟ اتنے کا بیچتے. قیمت طے ہوگی. تو حضور فرمایا میں اونٹ خریدنے تو نہیں آیا تھا, میں تو یوں ہی گزر رہا تھا کہ تمہارا اونٹ پسند آ گیا, میں تمہیں جا کر اس کی قیمت بیچ دوں. انہوں نے کہا ٹھیک. آقا کریم اونٹ کی نکیل پکڑی اور میرے حضور چل دی. جب کسی کو نقد سودا دیا جائے تو اس کا عطا پتہ نہیں پوچھا جاتا, لیکن جب کوئی چیز بندہ ادھار دیتا ہے یا تو پہلے سے جانتا ہوتا ہے یا کوئی شے گروی رکھی جاتی ہے یا کوئی شخص ضمانت ڈال دیتا ہے. اب حضور سے پہلی ملاقات تھی, جانتے تھے نہیں, پتہ پوچھا کوئی نہیں, شے گروی رکھی کوئی نہیں. حضور بس اتنا کہا کہ میں تمہیں جا کر قیمت بیچ دے دوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. آقا کریم اونٹ کی نکیل پکڑی اور میرے حضور چل دی. جب تک محبوب نگاہوں کے سامنے رہے وہ ٹکٹکی لگا کے محبوب کی چال ہی دیکھتے رہے. اور جب حضور آنکھوں سے اوجل ہوئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے. ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار ایک اجنبی شخص آیا, ہم میں سے کوئی بندہ اسے جانتا نہیں تھا, یار کوئی اس کا پتہ ہی پوچھ لیتا. ایک بولا یار ویسے جب بات کرتے تھے نا تو منہ سے پھول جھڑتے تھے, میں تو اسی منظر کو دیکھتا رہ گیا. ایک کہنے لگا اذا تکلم رؤیک النور یخرج من بین ثنایا. کہا جب بات کرتے تھے نا تو سامنے والے دانتوں سے نور کی کرنیں بھی چھن چھن کے نکلتی تھی, میں تو اسی منظر کو دیکھتا رہ گیا. ایک کہنے لگا اذا ضحک یتلال فی الجدر, یار وہ تو جب مسکراتے تھے نا تو سامنے پہاڑوں پر بھی عکس پڑتے تھے, میں تو اسی منظر کو دیکھتا رہ گیا. ایک کہنے لگا میں تو خوبصورت جھیل جیسی آنکھوں میں ہی کھو کے رہ گیا. کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے, آنکھیں کیا کہوں جیسے باب حرم کھلا ہو. کسی نے بازو پکڑا, کہا میاں تو ہم میں بڑا سیانہ تھا, تو ان کا پتہ پوچھ لیتا. وہ کہنے لگا یار میں بھی خمدار زلفیں ہی دیکھتا رہ گیا, مجھے بھی نہ ہوش آیا کہ میں ہی ان کا پتہ پوچھ لوں. تو ہجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے, ادھی راتی دن چڑھ جاوے جو رخ تو نقاب اٹھاوے, جو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے, جو ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے, نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے, اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میخانہ گل جاوے. توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے, بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بید بھی ہو جاوے. علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے, عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے. کیے جاز نظر وچ ہو دی جو آوے وک جاوے, خلق ہوتے نے مولی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے. آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے. اللہ اکبر. حضور تھے بھی تو اتنے ہی خوبصورت. ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ جب ہوش آیا سکتہ ٹوٹا تو ایک کہنے لگا اتنی بات تو ضرور ہے, ایک اجنبی شخص آیا, ہم میں سے کوئی بندہ اسے جانتا نہیں تھا, اپنے حسن کا جادو جگا کے ہمارا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گئے. جب انہوں نے کہا نا کہ اونٹ ہتھیا کے لے گئے تو قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور اس نے وہاں سے آواز دی اور کہنے لگی آنا زامنتن لسامانی جمالکم
کہا خبردار، کہا کہ وہ اونٹ ہتھیا کے لے گئے، اگر وہ نہ آیا تو اونٹ کی قیمت کی ضمانت میں دیتی ہوں۔ ان کی ڈھارس بندی، شاید یہ جو ضمانتیں دے رہی ہے اس کو جانتی ہوں۔ وہ آگے بڑھے اور کہا کہ تو جو آگے بڑھ بڑھ کر ضمانتیں دے رہی ہے، کیا تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ جانتی تو میں بھی نہیں۔ تو کہا پھر تو ضمانتیں کیوں دے رہی ہے؟ کہا جب تم سے باتیں کر رہے تھے نا تو خیمے کی اوٹ سے میں نے بھی ان کا چہرہ دیکھا تھا، اور میرا دل گواہی دیتا ہے اتنی سونی صورت والا کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ اللہ نے چہرہ اتنا خوبصورت بنایا تھا۔ ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ میرے حضور کے صحابہ پہنچ گئے۔ کہا اے اہل قافلہ، ہمارے آقا نے اونٹ تم سے خریدا؟ کہا ہاں ہم سے خریدا۔ کہا یہ کھجوریں بیچی ہیں تمہاری ضیافت کے لیے، اور یہ کھجوریں بیچی ان سے قیمت پوری کر دو۔ وہ کہنے لگے قیمت بعد میں پوری کریں گے، پہلے یہ تو بتاؤ کہ پیارا رہتا کدھر ہے؟ کہا یہی کھجوروں کا جھنڈ جسے زمانہ نخلستان مدینہ کہتا ہے، یہ اس پیارے کا ڈیرا ہے۔ امام زرقانی فرماتے ہیں سارے اہل قافلہ اٹھے، حضور کے قدموں میں بیٹھ کر دولت اسلام سے فیض یاب ہو گئے۔ تیری تک کے اداواں میں مرید ہو گئے۔ اللہ اکبر، جو چہرہ دیکھتا وہ حضور کا کلمہ پڑھتا چلا جاتا۔ آئیے چند لمحوں کے لیے دیکھتے ہیں اتنی سونی صورت والے محبوب سیرت کے اجالے اور پیغام محبت کیا رکھتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب میرے حضور پیدا ہوئے تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا کا دودھ پیا۔ 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز سویبہ کو حاصل ہوا کہ اس نے حضور کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی دیکھ بھال تھی، لیکن یار میرے آقا نے سویبہ کے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا۔ مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے، مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو حضور لے کر آئے۔ حضور تشریف فرماتے کہ دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا، میرے حضور کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی، جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا کہ یہ آنے والی خوشبخت خاتون کون تھی؟ اللہ کے رسول نے اپنے کندھوں سے چادر اتار کر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی، تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا ہے۔ یار سگی ماں تو سگی ماں ہے، میرے حضور نے دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی ہیں۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور نے بتلایا۔ حضور تشریف فرماتے صحابہ بیٹھے تھے کہ ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں نے اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھا کر اللہ کے گھر کعبہ کا طواف کروایا ہے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضور فرمایا کہ تم تو اس کی ایک مسکراہٹ کا بدل بھی نہیں دے سکتے۔ ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی، ماں جب بولتی ہے تو لگتا ہے اس کے لہجے میں جبریل بول رہا ہے۔ ماں کے چہرے کی رونق کائنات میں اجالے بھر دیتی ہے، اور ماں کے چہرے کی اداسی کائنات سے روشنیاں چھین لیتی ہے۔ ماں باپ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں۔ میرے حضور ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، تاحت نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا، محبتوں برا یہ ہجوم محبت دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں چھم چھم آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا۔ بندے نے دکھوں کا دور دیکھا ہو، اللہ بعد میں سہولتیں عطا کر دے تو بندہ یہ آرزو کرتا ہے کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے۔
میرے گھر میں غربت دیکھی تھی، دولت کی ریل پیل بھی دیکھتے، میرے آنگن میں مصیبتیں دیکھی تھی، محبتوں کے کھلے ہوئے گلاب بھی دیکھتے، میری ذلتوں کا دور دیکھا تھا، سر پہ سجی ہوئی عزتوں کی دستار بھی دیکھتے۔ بندہ یہ آرزو کرتا ہے کاش آج میرے ماں باپ بھی میرے ساتھ زندہ ہوتے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ حضور ابھی شکم ماتم میں تھے کہ میرے حضور کے والد کا انتقال ہو گیا۔ 6 سال کی عمر ہے، ابوا کی ریت کا مقام ہے اور 3 نفوس پر مشتمل قافلہ ہے۔ حضرت ام ایمن، حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا اور حضور علیہ السلام کہ حضرت آمینہ کو بھی بخار ہو گیا۔ سمجھ گئی کہ میرا یہ بخار جان لیوا ثابت ہوگا۔ ام ایمن کو قریب بلایا، اپنے در یتیم کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے فرمایا، ام ایمن میرے اس بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا۔ پھر بیوہ ماں نے اپنے در یتیم کے سر انور پر شفقت و برا ہاتھ رکھا اور کوئی آخری پیار بری باتیں کہنا چاہی، لیکن ضبط کے سارے بندن ٹوٹ گئے، چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ آخری لفظ جو کائنات کی عظیم ماں نے کہے وہ کیا تھے؟ کہا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانے ہو جانا ہے اور ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، میں بھی جا رہی ہوں وذکر باق وولدت طہرا، لیکن میرا ذکر باقی رہے گا اس لیے کہ تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ جن ماؤں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان کے ذکر نہیں مٹا کرتے۔ یہ آخری لفظ کہے کہ حضور کی والدہ کی سانس ٹوٹ گئی۔ حضور بار بار اپنی ماں کو ہلاتے اور ساتھ پوچھتے امی آپ بولتی کیوں نہیں، امی آپ بولتی کیوں نہیں، لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ پھر 6 سال کی عمر میں اپنے ننھے نبوت والے ہاتھوں سے کتنے حوصلے سے ماں کی لحد کو کھودا ہوگا، اندر ماں کا جس سے اتھر رکھا، اوپر سے مٹی انڈیل کر آنکھوں سے آنسوں سے چھڑکاؤ کیا اور ام ایمن کے ساتھ چمٹ کر بیٹھ گئے۔ آج ہو بھی کیا سکتا تھا، مدینہ المنورہ میں میرے حضور کی والدہ کا انتقال ہوتا، ہزاروں صحابہ جنازے کے جلوس میں شریک ہوتے، آسمان سے فرشتے بھی پھولوں کے ہار لے کر پہنچتے، لیکن وہ کیا کسی نے کہا تھا تجھے کن پھولوں سے ہم کفن دیں؟ تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے۔ 2 پھول ہوتے، میرے رسول اپنی ماں کی قبر پہ رکھ کر اپنے دل کو تسلی دے لیتے۔ پیشاب ابی طالب کی گھاٹی بھی آئی، طائف کے بازاروں میں پتھر بھی مارے گئے، گندی اوجریاں جس میں اتھر پہ ڈالی گئیں، لیکن آج جب حضور نماز پڑھانے آئے تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا۔ محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں میں آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدیا او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا کہ ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے، ماں باپ کیا ہوتے ہیں، یہ زمانے کو میرے حضور نے بتلایا۔ حضور تشریف فرماتے، صحابہ بیٹھے تھے کہ ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا پوچھتے احی والدہ کا، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ ماں تڑپ رہی ہو، بیٹا جہادی تنظیم کے ساتھ جہاد کرتا میرے، اللہ کی قسم عرش کا رحمان ناراض۔ باپ کو ضرورت ہے بیٹے کی اور بیٹا تبلیغی گشت پہ نکلا ہوا ہے، اللہ کی قسم عرش کا رحمان ناراض۔ ماں باپ بیماری میں تڑپ رہے ہیں اور بیٹے پیر کی چوکھٹ پہ جھاڑو دیتے پھرتے ہیں، اللہ کی قسم عرش کا رحمان ناراض۔ یہ آج کے 2 نمبر اور ڈبے پیر تو حیثیت کیا رکھتے ہیں؟ اگر کوئی شخص ماں باپ کو تڑپتا چھوڑ کر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی فیض لینا چاہے تو اسے کچھ نہیں مل سکتا۔ پہلی مرشد تو ماں ہے، سب سے بڑا پیر تو تیرے گھر تیرا باپ بیٹھا ہے،
ان کی خدمت کر، یہ تیرے لیے جہاد جیسا افضل عمل ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ لیکن آج ہم معاشرے کا محاسبہ تو کریں۔ کوئی تحریک کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی تنظیم کو بچانے نکلا ہے، کوئی پیر کی چوکھٹ مل کے بیٹھا ہے، تو کوئی یاروں کی ٹولیاں بات کرتا پھرتا ہے، اور کوئی کرکٹ کے میدان کا شاہکار بنا ہے۔ اگر تو ماں باپ اجازت دیتے ہیں، دیگر بھائی ان کی خدمت کے لیے موجود ہے، یہ ایک الگ بات ہے، ورنہ ماں باپ کو تڑپتا چھوڑ دیں اور یہ خیال کرتا پھرے کہ میرے لیڈر سے مجھے کچھ ملے گا، کسی چوکھٹ سے کچھ نہیں ملے گا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہوں۔ یار یہ کیسا ستم ہے کہ 60 سال کا بوڑھا باپ صبح کے وقت اٹھ کر جوان بیٹے کی منت کرتا ہے اور کہتا ہے بیٹا آج دکان پہ رش زیادہ ہے، گاہکوں کی بھی بھیڑ ہے اور میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، تو بیٹا تم ذرا دکان پر وقت زیادہ دینا۔ تو نوجوان آگے سے کیا کہتا ہے؟ کوئی جیتا ہے تو جیے، کوئی مرتا ہے تو مرے، میں نے جمعرات کو دربار پہ ضرور جانا۔ یہ دین کس نے سکھایا؟ یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات تو نہیں ہے، اور نہ ہی یہ دربار والوں کی تعلیمات ہے، یہ آج کا خود ساختہ کسی کا فتنہ ہے۔ یار اس سے بڑا ظلم کوئی ہوگا؟ جوان بہنیں فیکٹری میں ملازمت کر کے ماں باپ کا پیٹ پال رہی ہیں اور بیٹا میر کے اس میں پہنچا ہوا ہے، یہ تعلیمات کس نے سکھائی؟ ہمیں تو حضور کی تربیت یافتہ قوم، ان کے افراد اور ان کی کہانیاں یہ بتاتی ہیں کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے۔ حضور کی یاد آتی تو آنکھوں میں آنسو ٹپک پڑتے، بدن پہ کب کبھی چھا جاتی، لیکن حوصلہ نہ پڑتا کس طرح بیمار ماں کو چھوڑ کر حضور سے ملاقات کے لیے چلا جاؤں۔ ایک دن ماں سے عرض کی ماں اگر اجازت دو تو میں حضور سے ملاقات نہ کر کے آؤں، تو ماں نے اجازت دے دی اور کہا بیٹا کہ واپس جلدی پلٹنا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوق و برفتگی میں تڑپتے ہوئے سفر مکمل کیا، اور جب حضور کے شہر نور میں حاضر ہوئے اور آ کر پوچھا کہ میرے حضور کدھر ہیں، تو بتایا گیا وہ تو کسی سفر پہ تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی قدموں پہ واپس پلٹ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ جس رسول کی یاد میں تڑپ رہا ہوں انہی کے کہنے پہ ماں کی خدمت کر رہا ہوں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے حضور میرے حالات سے بے خبر ہو۔ اور حقیقت بھی ایسے ہی تھی۔ اگر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں بیٹھ کے تڑپ رہے تھے تو یار مدینہ کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ میرے آقا یمن کی طرف رخ نور کرتے ہیں اور اپنی قبا کے بٹن کھولتے ہیں اور ساتھ ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں بھرتے ہیں، اور حضور فرماتے لوگوں مجھے یمن سے یار کی خوشبو آتی ہے۔ کوئی پاس بیٹھا تھا، کہا حضور اتنا پیار کرنے والا ہے کہ بیٹھا یمن میں اور آپ کو یہاں خوشبو آ رہی؟ حضور میں ہاں وہ میرے سے بڑا پیار کرتا ہے۔ عرض کی حضور اگر اتنا پیار کرتا ہے تو پھر ملنے کیوں نہیں آیا؟ بلال حبشے سے آگے، سلمان فارس سے آگے، سہیب روم سے اٹھ کر آگے، اور یہ یہاں قریب یمن سے ملنے بھی نہیں آیا، یہ کیسا پیار کرنے والا ہے؟ تو حضور میں ان کی بوڑھی اور نابینا ماں ہیں جن کی خدمت انہیں میرے حضور آنے سے روکے ہوئے ہے، اور کوئی جائے نہ جا کے میرے اویس کو میرا سلام کہنا اور اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا بھی کرنا۔ یہاں سے پتہ لگا جو ماں باپ کی خدمت کرتا اس کی دعائیں قبول ہوتی۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش میں نکلے۔ جب ملاقات ہوئی تو حضور کا سلام پیش کیا، بس نام سننا تک کہ چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ بار بار فرماتے مجھے یہ تو بتاؤ کہ میرے حضور کے لبوں پہ اویس کا نام کیسے آیا تھا؟ حضور نے کیسے کہا تھا کہ اویس کو بھی سلام کہنا؟ آنکھوں میں آنسو، بدن پہ کب کبھی کی کیفیات دیکھی تو کہا جناب جن کا نام سن کے اتنا تڑپ رہے ہیں ان سے ملاقات کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بات کا رخ پلٹا اور کہا تم نے میرے رسول کو دیکھا ہے؟ کہا ہم نے تو صبح و شام دیکھا ہے۔ کہا اچھا پھر تم بتاؤ میرے حضور کے یہ ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کہا تم نے تو دیکھا، میں نے تو دیکھا نہیں۔ کہا حضرت آپ ارشاد فرمائیں۔ کہا کوئی دور سے دیکھتا تو اسے جڑے ہوئے نظر آتے اور کوئی نیڑے آ کر دیکھتا تو اسے کھلے ہوئے نظر آتے۔ پتہ لگا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو نیڑے بیٹھ کر بھی دیکھتے تھے
اور یمن میں ماں کے قدموں میں بیٹھ کر بھی دیکھتے تھے. وہ جہاں بھی تھے نگاہ رسول میں تھے, وہ دل رسول میں تڑپا کرتے تھے. ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ ہے. یقین جانیے ہمیں آج تک اس بات کا ادراک نہیں ہو سکا کہ ماں کی خدمت انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے. آپ نے علماء سے وہ روایت سنی ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ مالک میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو کہا موسیٰ فلاں بازار میں چلے جائیے, وہاں پر ایک قصاب ہے, گوشت کاٹ کے لوگوں کو بیچ دیتا ہے, وہ آپ کا جنت کا ساتھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے کہ جا کر دیکھوں تو صحیح وہ کیا کرتا ہے. جا کر دیکھا تو عام سا قصاب تھا, گوشت کاٹتا اور لوگوں کو بیچ دیتا. ہاں جو ٹکڑا اسے اچھا لگتا وہ الگ کر دیتا. شام کو جب گھر واپس پلٹنے لگا تو اس نے الگ کیا ہوا گوشت پیک کیا اور وہ گھر کی طرف چل دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے ہو گئے. وہ گھر پہنچا تو اس نے جا کے شوربے میں کھانے کو تیار کیا, اور جب کھانا پک گیا تو روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کر بھگو بھگو کر نرم کرتا اور پھر محبت سے لقمہ بنا کر اپنی بوڑھی ماں کے منہ میں رکھتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا یہ عمل دیکھتے رہے. پھر اس نے ٹانگیں دبائی, خدمت کی. جب اٹھ کے واپس جانے لگا تو اس کی بوڑھی ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے بوڑھے لب ہلے. بڑھاپے کی وجہ سے آواز زیادہ نہ پیدا ہو سکی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تیری ماں کیا کہہ رہی ہے؟ تو اس نے کہا حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے. جب شام رات آ کر یوں اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ روزانہ آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا کرے. اور میں کہتا ہوں ماں تو بڑی سادہ ہے, کہاں کوہ طور پہ بیٹھ کے ڈائریکٹ رب سے باتیں کرنے والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام, ماں کہاں وہ عالی مرتبت نبی اور کہاں میرے جیسا عام سا قصاب. ماں یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا. لیکن حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے, یہ روزانہ خوش ہو کے مجھے یہی ایک دعا دیتی ہے اور میں اس کا دل رکھنے کے لیے آمین کہہ دیتا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرا پڑے, کہا تجھے مبارک ہو, عرش کے رحمان نے تیری بوڑھی ماں کے لب قبول کر لی ہے اور تو ہی جنتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. یار ماں راضی ہونا تو رب یہ نہیں دیکھتا پتر غوث ہے یا پتر قصاب ہے, رب پھر بیٹے کو جنتوں میں نبی کا ساتھ بھی عطا کر دیا کرتا ہے. ماں باپ کی خدمت اتنی بڑی دولت ہے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو ماں باپ کی خدمت کا شرف نصیب ہو جاتا ہے. میں نوجوانوں سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ آج تمہیں برا لگتا ہے کہ مجھے لیٹ آنے پہ کیوں پوچھا جاتا ہے, صبح جلدی جانے پہ کیوں ٹوکا جاتا ہے. میں کہا کرتا ہوں صاحب یہ چند دن, چند سال یا چند مہینوں کی بات ہے. ساری زندگی کوئی نہیں پوچھے گا کہ بیٹا لیٹ کیوں آتا ہے اور صبح جلدی اٹھ کے کیوں جاتا ہے. پتہ اس وقت لگے گا صاحب جب تم گھر سے چارپائی اٹھ جائے گی اور پھر تم چراغ لے کر بھی ڈھونڈو گے, تمہیں کوئی محبت کی آواز دیتا ہوا نظر نہیں آئے گا. قبل اس سے کہ گھر کی چارپائی خالی ہو جائے اور زندگی مشکل ہو جائے, اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کا مزاج پیدا کیجئے. اسلام کہتا ہے ماں باپ کی خدمت کرو, اخلاقیات کہتے ہیں ماں باپ کی قدر کرو, عقل بھی یہ کہتی ہے جنہوں نے تمہیں بچپن میں پالا تھا آج تم بھی ریٹرن کرو اور ان کی قدر کرو. لیکن میں کہتا ہوں صاحب اسلام, مذہب, اخلاقیات, عقل کے تقاضے اپنی جگہ, اپنے اوپر رحم کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کی قدر کرو. آپ پوچھیں گے اپنے اوپر رحم کا مفہوم کیا ہے, تو صاحب یہ دنیا مکافات عمل ہے. یہاں جس نے جیسا سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ کرنا ہے کل ویسا سلوک اسے اپنی اولاد کی طرف دیکھنا پڑے گا. کوئی امیر کبیر خاندان کا شخص تھا تو وہ اپنے گھر میں داخل ہوا اور اس نے ڈرائنگ روم کی کرسی پر اپنے بیٹے کو کوئی ڈرائنگ بناتے دیکھا. تو باپ نے پوچھ لیا کہ بیٹا آپ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا بابا میں اپنے گھر کا نقشہ بنا رہا ہوں. کہا بیٹا تم نے کیا بنایا؟ تو اس نے کہا بابا یہ میرا کمرہ, یہ میری ماں کا کمرہ اور یہ میری بہن کا کمرہ. تو باپ کہنے لگا بیٹا میرا کون سا کمرہ ہے؟ تو اس نے کہا بابا یہ اوپر والا سرونٹ روم, یہ نوکر والا کمرہ, یہ آپ کا کمرہ. تو باپ کہنے لگا بیٹا یہ زیادتی نہیں ہے, تم سب کے بڑے بڑے کمرے اور میرا پیچھے والا نوکر والا اور وہ بھی چھوٹا سا کمرہ.
वो छोटा बच्चा कहने लगा, बाबा दादा अबू भी तो पीछे वाले कमरे में रहते हैं, एक है मैं आधा घंटा और तकरीर करूं और एक इतनी सी बात आपको याद रह जाए। उस शख्स को सारी कहानी समझ आ गई। वो फौरन उठा, पिछले कमरे से बूढ़े बाप को निकाला, लाकर बड़े कमरे में बिठाया, एसी ऑन किया और उसकी खिदमत करने लगा। वो छोटा बच्चा कहने लगा, बाबा 1 मिनट रुकना, मैंने अपने घर का नक्शा तब्दील करना। और उसने पिछला कागज फाड़ दिया और फिर यूं बड़ा सा खाना ड्रॉ किया और कहने लगा, बाबा अब सबसे बड़ा कमरा आपका बनाओ। ये वो पैगाम है जो हमारी औलादें हमें रोजाना सिखाती हैं। मुबारक हो उस नौजवान को जो अपने बूढ़े बाप के हाथ चूम कर आंखों को लगाना अपने लिए एजाज और सादत मंदी समझता है। वरना हमने देखा लोग अनपढ़ जाहिल पीर के तो पांव भी चूम लेते हैं, लेकिन तहज्जुद गुजार बाप के हाथ चूमते हुए उन्हें शर्म आती है। हाँ, भंगी चरसी के पास, शराबी के पास बैठते हुए शर्म नहीं आती। वो बूढ़ा बाप जिसके हाथों में चंडियां पड़ गई मेहनत कर करके, उसके पास बैठते हुए उनको शर्म आती है। मुबारक हो उस बेटे को जो जूता उठाकर अपने बाप के पाँव में पहनाना अपने लिए एजाज और सादत समझता है। कल को उसकी औलाद यूं ही उसकी कदर करेगी। और याद रखे वो नौजवान जो बंद कमरे में बीवी के कान में माँ बाप की खिदमत करता है, मैं कहा करता हूँ साहिब ये कर्ज तुम्हें उतारना पड़ेगा। कल को एक और कमरा बनेगा जहां पर तुम्हें ये कर्ज चुकाना पड़ेगा। हाँ, आज माँ बाप को बातें सुनाते हुए, दलाइल देते हुए गालियों पे जो उतर आते हो, तो मैं कहता हूँ आज इतना जोर लगाओ कल तुम्हारा कान भी इस लहजे की आवाज को बर्दाश्त कर सके। कबल इससे कि हमारी औलादें हमसे वो सारे इंतकाम पूरे करें, अपने माँ बाप की कदर करने का मिजाज पैदा करें। उलमा ने 3 बातें लिखी हैं। माँ बाप फोत हो जाए तो कहा कि कसरत के साथ उनके लिए बख्शिश की दुआ की जाए, और दूसरा कहा कि माँ बाप फोत हो जाए तो उनके रिश्तेदारों से हुस्ने सलूक किया जाए, और तीसरा कहा कि वो जो नेकी जिंदगी में करते थे उसका तसलसल नहीं टूटना चाहिए। ये नहीं कि किसी गरीब की मदद करते थे, किसी यतीम की फीस देते थे, किसी मस्जिद किसी मदरसे को फंड देते थे, अगले दिन वो आए तो आपके वो तो हाजी साहब करते थे, अब कल से आप ना आया करें। नहीं, उस नेकी का तसलसल उसी तरह जारी रहना चाहिए। बासमी में कल बारगाह रुबूबियत में दुआ है, अल्लाह ताला हम सब के माँ बाप की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। जिनके जिंदा हैं सेहत व आफियत वाली लंबी जिंदगियां नसीब फरमाए, जिनके बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए, और जिनके नाराज हैं उनसे कहना चाहूँगा हाथ जोड़कर पाँव पकड़कर भी राजी करना पड़े तो आज मौका है, कल का पछतावा कुछ काम नहीं आएगा। अल्लाह ताला मुझे आपको तौफीक आते अमल नसीब फरमाए।